فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. خدا کے سامعین، اللہ جل شانہ تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باتوں کو پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک سورت میں نے خطبے کے درمیان تلاوت کی ہے، سورہ عصر۔ گزشتہ جمعہ بھی اسی موضوع سے متعلق میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، آج بھی اسی موضوع پر کچھ باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو نظام قائم کیا ہے، وہ نظام انبیاء کرام کے ذریعے سے بھیج کر نافذ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا کے اندر میرے حکم کے مطابق لوگ زندگی گزاریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے شریعت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، اور تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں کو اس بات کی ترغیب و ترغیب کریں کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمے کی تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو دی۔ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کیا۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کی تعداد 1,24,000 صحابہ بھی تھے۔ ان تک یہ بات پہنچائی کہ جو بات تم نے مجھ سے سنی ہے وہ بات ان تک پہنچا دینا جن تک ابھی یہ باتیں نہیں پہنچی۔ یعنی حکم دیا کہ شریعت کو مان لینا صرف ضروری نہیں ہے، بلکہ مان کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور کن کن کے اوپر ضروری ہے شریعت کی تبلیغ، شریعت کے احکام کو پہنچانا۔ اگر آپ تفسیر کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا ہر فرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو جانتا ہے دوسروں کو بتائے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح ہیں، حدیث کی تشریح کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں ایک حدیث کے تحت مکتبہ شاملہ ایک ویب سائٹ ہے، ایک مکتبہ ہے جو آپ نیٹ کے ذریعے سے جس میں حدیث، قرآن اور دیگر کتابوں کو سرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو مسلم شریف ہے، اس مسلم کی 5ویں نمبر کی حدیث بیان کی ہے اور پھر اس کی تشریح کی ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کن کے اوپر تبلیغ کرنا،
اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا کن کے لیے ضروری ہے؟ کیا حکم دیا جائے، کیسے حکم دیا جائے؟ اور اگر معاشرے کے اندر یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے تو کن وجوہات کی بنیاد پر نہیں کیا جا رہا ہے؟ تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ ہر فرد واحد جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے، ایک بھی بات کا جاننے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر، حکم کے اوپر عمل کرے۔ کن کو؟ فرمایا جو بھی برا کام کر رہا ہو، جو بھی اچھائی سے رک رہا ہو، اسے اچھائی کا حکم دے، برائی کر رہا ہو اسے برائی سے روکے۔ کیسے روکے؟ اگر طاقت ہو زبان سے روکے، اتنی طاقت نہیں ہے ہاتھ سے روکے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو دل سے برا جانے۔ کہ فرمایا یہ ایمان کا بہت چھوٹا درجہ ہے۔ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھی گئی، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، ہاتھ سے نہیں روکا گیا، زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے نہیں روکا گیا، اور کم طاقت ہوئی، دل سے اس چیز کو برا نہیں جانا گیا، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ اب اس کا ایمان نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ حضرت جبرائیل امین سے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ فلاں خطے زمین کے ٹکڑے کو آسمان تک لے جا کر پلٹ دیں، یعنی عذاب نازل کر دیں۔ حضرت جبرائیل امین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین نے رک کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ تمام لوگوں کو عذاب میں ملوث کر دیا جائے، شامل کر دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے رک کر پھر تشریح کی ہے، پھر پوچھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اس خطے کے اندر ایک آپ کا ایسا بندہ ہے جو آپ کی عبادت کرتا، نافرمانی نہیں کرتا، کیا اسے بھی عذاب کے اندر ملوث کر دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں، اسے بھی عذاب کے اندر ملوث کر دیا جائے۔ بخاری کی روایت ہے، جبرائیل امین آئے، اس خطے کو، اس زمین کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان تک لے کر گئے اور پلٹا دیا، برابر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ دنیا کے اندر عذاب اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہوتا ہے، پھر یہ فرما بردار بندہ عذاب کے اندر کیوں ملوث ہوا؟ پھر ایک صفت بیان کی، اس بندے کی ایک صفت بیان کی، ایک کمی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا کے اندر نیکوکاروں کے اندر وہ برائی آ جائے گی تو دنیا میں عذاب جیسے بدکاروں کے اوپر آئے گا، نیکوکاروں کے اوپر بھی عذاب آئے گا، یہاں کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امت کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، اس امت کے اندر ایک برائی یہ تھی کہ وہ برائی سے رکتے نہیں تھے، اچھائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ یہ شخص نیکی تو کرتا تھا لیکن برائی سے روکتا نہیں تھا، اچھائی کا حکم نہیں کرتا تھا، تبلیغ نہیں کرتا تھا، لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا تھا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو عذاب نازل کیا اس کے اندر اسے بھی ملوث کر دیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر یہ خوبی یعنی برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم دینا اگر دنیا سے اٹھ جائے گی، کم لوگ کرنے لگیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا بہت بڑا جو انعام ہے اس انعام کو اللہ تعالیٰ روک لیں گے، بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ روک لیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنا لوگ چھوڑ دیں گے تو دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔ آپ احادیث اور قرآن کا ذخیرہ اٹھا کر مطالعہ کر لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادت، عبادت کا مغز، عبادت کی اصل دعا ہے۔ اگر دعا قبول ہونا بند ہو جائے تو دنیا کے اندر کوئی ایسا ہتھیار مومن کے پاس نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر سکے۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بیان کیا،
اور یہ بات بتلائی کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں، بڑی بڑی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک راہب شخص، عبادت گزار شخص نے، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا تھا، اس نے گناہ کا کام کرنا شروع کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اللہ نعمتیں کیسے چھینتا ہے، کون سی نعمت چھینتا ہے۔ انہوں نے گناہ کرنا شروع کیا، نعمت چھن گئی، پتہ بھی نہیں چلا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ آپ نے اللہ کے احکام کو بیان کیا تھا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ بڑی بڑی نعمتیں چھین لیا کرتا ہے، میں گناہ کرتا ہوں کوئی نعمت مجھ سے نہیں چھینی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب رات میں عبادت کرتے تھے تب اس عبادت کے اندر تم روتے تھے، کیا اب بھی روتے ہو؟ اس بندے نے کہا کہ نہیں۔ کہا مجھے خبر بھی نہیں ہوئی، اس راہب نے کہا کہ یہ بھی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبادت کے قبولیت کی شرط اول ہے رونا، یا رونے کی شکل بنا لینا۔ اللہ نے اتنی بڑی نعمت تم سے چھین لیا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایسے نعمتیں چھن جاتی ہیں، انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم نیکی نہیں کر رہے ہیں اس واسطے نہیں، ہم نیکیوں کا حکم نہیں کر رہے ہیں، برائیوں سے روک نہیں رہے ہیں۔ علامہ نبوی نے جو حدیث میں نے بیان کی ہے اس کے ضمن میں لکھا کہ جب لوگ برائیوں سے روکنا بند کر دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کوئی غریب گناہ کرے پوری دنیا واویلا مچا دے، پوری دنیا شور ہو جائے، پوری دنیا۔ آپ تھوکتے مسجد کے اندر، آپ غریب ہوں، ہر شخص آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا، اور ایک امیر آدمی پیشاب کر دے کوئی کچھ نہیں بولے گا، امیر نے کیا۔ یا تو اس کے ڈر کی وجہ سے یا تو اس کے مال میں دب جانے کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم دیا گیا کہ آپ وانذر عشیرتک الاقربین ڈرائیں، تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، قریش سے بڑے سردار دنیا کے اندر نہیں پائے جاتے تھے، عرب کے اندر نہیں پائے جاتے تھے۔ سب سے بڑے جو لوگ تھے، سب سے بڑا جو قبیلہ تھا وہ قریش کا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ سرداروں کے سردار مانے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین، ابو جہل کو ڈراؤ، ابو لہب کو ڈراؤ، عتبہ اور شیبہ کو ڈراؤ۔ کیوں؟ یہ سردار ہیں، ان کی چلتی ہے، پورا مکہ ان کے قبضے قدرت میں ہے، جب چاہیں آپ کو بے گھر کر دیں، جب چاہیں آپ کو مکہ سے باہر نکال دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری نہیں دیکھی، وہ ہے صفا پر کھڑے ہو کر ایک آواز لگائی ہے، سب کو جمع کیا ہے اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ گالی دیا گیا، کوئی پرواہ نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی پرواہ نہیں کی۔ پھر بلایا، پھر ڈرایا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ابو جہل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 بار گئے، 3000 بار، 3000 بار جانے کے بعد بھی ابو لہب اپنی بات پر اڑا رہا، ایمان نہیں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، لیکن آپ نے کام کرنا نہیں چھوڑا ڈر کی وجہ سے۔ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا کہ جو کام میں کر رہا تھا اس کام کی ذمہ داری تمہیں سپرد کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے کیا تو تم کامیاب رہو گے، تم چھوڑ دو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں بلیات، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں دنیا کے اندر کتنی نہیں آ رہی ہیں۔ حرم کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، مساجد کے اندر دعائیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھ کر دعائیں کیا جا رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ کر دعائیں کی جا رہی ہیں۔ کیا قبولیت کا کوئی ایک اثر آپ کے سامنے موجود ہے؟ موجود نہیں۔ آپ کسی کو روک کر دیکھیں، آپ کا جانی دشمن بن جائے گا، خیر نہیں ہوگا۔ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بتایا، قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی، سورۃ والعصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اللہ نے فرمایا تمام انسان گھاٹے اور نقصان میں ہیں۔ مسلمان نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تمام انسان۔ پھر
اللہ تعالیٰ نے بتایا کون نقصان میں نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ بندے جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، دین کی تبلیغ کی، اچھائی کا حکم دیا، وتواصوا بالصبر، برائی سے روکا۔ چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، یہ چار چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ نقصان سے بری ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ان چار چیزوں کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چار چیزیں موجود ہونی چاہیے ایک بندے کے اندر۔ اگر دو چیزیں ہوں گی کامیاب نہیں ہے، تین چیز ہوگی کامیاب نہیں ہے، چاروں مکمل چاہیے۔ صبر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور وہ حدیث جو میں نے بیان کی، تمام وہ روایتیں اور قرآن کریم کی وہ آیات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آپ اگر عربی گرامر سے واقف ہوں، اگر لغات کا علم آپ کو ہو، تو آپ اٹھائیں قرآن کریم، اس کا ترجمہ دے کر، اس کی تشریح دے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا کون ہے اچھی امت، امت میں کون سا طبقہ یا کون سے لوگ اچھے ہیں، تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیں، معروف وہ برائی، وہ اچھائی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا جس میں ایک بھی فرد کا اختلاف نہ ہو، اس اچھائی کا حکم دیا جائے، اس اچھائی کی تبلیغ کیا جائے۔ اور آپ دیکھ دیں کہ مسالک میں بٹ کر جن چیزوں کی تبلیغ کیا جا رہا ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی تبلیغ کے اندر اچھائی کا حکم کرتے ہوئے اگر کسی بھی نیکی کا حکم کیا جائے گا، کسی ایک فرد واحد کا اختلاف ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کے خلاف بات کیا ہے۔ معروف تمام لوگوں کا متفقہ فیصلہ، تمام ایسی نیکیاں جس پر تمام لوگ متفق ہوں، جھوٹ کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چوری کسی کا کوئی اختلاف نہیں، نماز کا پڑھنا کسی کا کوئی اختلاف نہیں، زکوٰۃ کا دینا، حج کا ادا کرنا، نماز کے ارکان کیسے ادا کیے جائیں اختلاف ہے، اس کی تبلیغ نہیں کر سکتے قرآن کے روح سے۔ علامہ نووی کی تشریح اٹھا کر دیکھیں، معروف کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر رفع دین میں اختلاف ہے تو رفع دین کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی، ورنہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ کیوں؟ چند لوگ رفع دین کو ادنی اولا جانتے ہیں، چند لوگ اولا نہیں جانتے، اس کی تبلیغ نہیں کی جا سکتی، اس کا حکم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انفرادی معاملہ ہے، آپ چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں۔ آپ کس سے روک سکتے ہیں؟ رکوع صحیح طریقے سے بندے نے نہیں کیا، فرض ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ حکم دے سکتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف کے اندر ہی آتا ہے، چوری کوئی کر رہا ہے آپ ہاتھ پکڑ کے روک سکتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اچھائی کا کون سی اچھائی کا حکم دیا جائے گا؟ علماء کرام، مفسرین کرام، محدثین کرام نے تشریح کیا کہ جن میں اختلاف نہ ہو ایسی چیزوں کو کرنے کا حکم دے اور ایسی برائیوں سے روکے۔ آپ برائی اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایسی برائی نہیں جس میں اختلاف ہو، اچھائی میں پھر بھی اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، برائیوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ فرمایا علامہ نووی نے اگر کسی فرد کے اندر اگر ایسی صفت آ جائے کہ جس صفت کی بنیاد پر بندہ ڈر کر اس سے تبلیغ نہ کرے، ایسا شخص لعنتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کے اندر سے برائی کو نکالے تاکہ اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو کہ فرد واحد کھڑا ہو کر اس کی تبلیغ کر سکے۔ آپ شریعت اٹھائیں اور شریعت میں خلفائے راشدین کا زمانہ اٹھائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے سخت مزاج کے صحابہ مانے جاتے ہیں۔ روب اتنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی عورتیں تھوڑی دیر پہلے ہنس رہی ہیں، پتا چلا حضرت عمر داخل ہو رہے ہیں، بالکل سناٹا تاریخ ہو گیا۔ یہ روب، یہ دبدبا، وہ سختی کا عالم کہ ہمیشہ شیطان کے پیچھے پڑے رہا کرتے تھے۔ خطبہ دینے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے، حکم دیا کہ میں جن چیزوں کا تمہیں حکم دے رہا ہوں ان چیزوں کو کرو،
जिन चीजों से रोक रहा हूं उनसे रुक जाओ। हदीस के अंदर आता है बूढ़े सहाबी खड़े हुए और कहा उमर, यही लफ्ज इस्तेमाल किया, उमर अमीरुल मोमिनीन, हम आपके किसी बात के मानने के अहल नहीं हैं, हम आपके मुताबिक, आपके कहने के मुताबिक हम अच्छाई पर अमल नहीं करेंगे, बुराई से नहीं रुकेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया क्यों? मिंबर रसूल पर खुतबा दे रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे वक्त हैं, इतना रोब व दबदबा कि किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी जबान दराजी करते, लेकिन एक पूरे सहाबी खड़े हुए हैं मस्जिद नबवी के अंदर और आप हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोक दिया, आप क्या अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हजरत उमर ने पूछा क्यों? कहा आप इंसाफ नहीं करते। कहा आप इंसाफ नहीं करते। कहा क्या इंसाफ मैंने नहीं किया? कहा कल आपने चादरें तकसीम की थी बैतुल माल से, आपने एक एक चादरें तकसीम की थी, आपके बदन पर मैं 2 नई चादरें देख रहा हूं, ये इंसाफ नहीं है। जो शख्स इंसाफ पसंद ना हो हम उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने बेटे को मुखातब किया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया तुम जवाब। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने खड़े हुए और उन्होंने कहा दरअसल जब बैतुल माल से माल तकसीम हो रहा था, एक एक चादर तकसीम की गई थी, मेरे बाप खलीफतुल मुस्लिमीन होने के बावजूद एक चादर लिए थे, लेकिन आज जुमा का दिन था, वही चादर लपेट कर आ रहे थे, मैंने अपनी चादर आरियतन उधार दिया है अपने बाप को, अमीरुल मोमिनीन को, कि आज जुमा के लिए आप जा रहे हैं, एक चादर नीचे लपेटें, एक चादर ऊपर ले, आप खुतबा देंगे, मैंने आरियतन उधार दिया है। इसके अंदर आता है वहां बूढ़े सहाबी खड़े हो बैठ गए और कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप जो हुक्म दे हम मानने के लिए तैयार हैं। क्या माशरे के अंदर ये सिफत पैदा हो गई? किसी आप बड़े को रोक लें, किसी बड़े को रोक लें आप, वो आपका जानी दुश्मन बन जाएगा। यानी तबलीग के मौके को रोकने के लिए हम और आप हैं। मैं रोकूं, आप रोकें, आप मेरी बुराई निकाल कर देखें, मैं आपके हक में दुआ नहीं कर सकता, मैं आपको अच्छा नहीं मान सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मोमिन का आईना है और आईना अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी दिखाता है। अगर मोमिन है तो वो आपकी अच्छाई भी बताएगा, आपकी बुराई भी बताएगा। अगर बुराई को रोक दिया जाए, बुराई को न बताया जाए, यानी मिराज हो रहा है, यानी जो आईना हो रहा है वो आईना तोड़ दिया जा रहा है। वो सिफत जो मोमिन का हथियार थी, जिससे मुआशरे के अंदर अच्छाई पैदा होना चाहिए था, उस सिफत को हम खुद मुंड कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, अपने अंदर से वो सिफात निकाल रहे। और दूसरी चीज, बुराई जिसके अंदर हो उसके सामने क्यों? आईना आपके देखने के बाद दूसरे देखने वाले को नहीं बताता तुमसे पहले जिसने चेहरा देखा था उसके चेहरे पर दाग और धब्बा है, नहीं बताता। जो मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने दी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो हमारे लिए दी, वो हमें बताने के लिए दिया। आप खैर खां हैं तो किसके हैं? जिसके खैर खां है उसके सामने आप खड़े हो, उसे बताएं कि आपके अंदर एक बुराई है, उसका फायदा क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, सबसे करीबी सहाबी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, कहीं जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और बैठे, चेहरा झुकाए हुए थे। कुछ देर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोनों सहाबी बैठे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शिकायत कहा, मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था, अबू बकर के सामने से मेरा गुजर हुआ, मैंने सलाम किया, अबू बकर ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, शायद मुझसे नाराज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर जवाब दो, क्या बात है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस के अंदर आता है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर का गुजर मेरे सामने से नहीं हुआ, मैंने इनके सलाम को क्या सुनना, इनका गुजर ही मेरे सामने से नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर को भी नहीं झुठलाया, हज़रत उमर को भी नहीं झुठलाया। पूछा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, अबू बकर मेरे पास आने से पहले तुम क्या कर रहे थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, फला जगह मैं खड़ा हुआ था, मैं एक चीज सोच रहा था, खर्च था उसमें,
उस तसव्वुर में, उस सोच में मैं गर्क था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा किसी सोच में गर्क होता है तो उसकी आंखें देखती है, लेकिन बीनाई की जो सिफत होती है वो सल्ब करती है। चाहे वो किसी को देखता तो है, सामने वाले को पता तो चलता है जो देख रहा है, लेकिन दर हकीकत जो देखने की सिफत होती है वो सिफात काम करना छोड़ देती है। उसका काम तो काम करता है, लेकिन जो समाहत का काम होता है वो सल्ब कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। वो पुतले के मानंद होता है, कहता कुछ नहीं, सुनता कुछ नहीं, देखता कुछ नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ जारी करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, यकीनन ये कैफियत हो सकती है। अगर अबू बकर ने सुना होता तो सलाम का जवाब देते। हदीस के अंदर आता, फौरन गले लगाया है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। थोड़ी देर का पहले का मामला देखें, दिल में कदूरत पैदा हो गई, ये सिफत पैदा हो गई कि शायद मेरी वजह से हजरत अबू बकर ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया था। अगर यही शख्स, यही सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर के बजाय किसी और के सामने इस चीज का तस्करा कर देते, क्या ये मसला हल हो जाता? मसला हल नहीं होता। मसले का हल रूबरू हुआ करता है, रूबरू। आप उसके सामने कहें, किसी ने नमाज के अंदर गलती की, आप उसे टोकें, आप उसे रोकें। लोग इस वास्ते तबलीग नहीं कर रहे हैं, इस वास्ते बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, इस वास्ते अच्छाइयों का हुक्म नहीं दे रहे हैं कि ये शख्स बुरा मान जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से ज्यादा किसी का दिल कीमती होगा? कोई नमाज के अंदर गलती करे, नमाज का मजाक बना ले, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं टूटेगा? क्या अल्लाह के अहकाम की पामानी नहीं होगी? क्या अल्लाह नाराज नहीं हो जाएगा? बंदे की नाराजगी और अल्लाह की नाराजगी में जमीन आसमान का फर्क है। ये बंदा आपको कुछ नहीं दे सकता, मुझे कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह अगर देने पर आए, अल्लाह न देने पर आए तो ना कोई अल्लाह को रोक सकता है, ना कोई अल्लाह को दबा सकता है। तो अल्लाह के लिए करें, अल्लाह के वास्ते करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर करें। अगर ये सिफात हमारे अंदर आएगी तो अल्लाह की रहमत नाज़िल होगी। इंशाअल्लाह इसी मौजू पर कैसे पेश किया जाएगा, गुफ्तगू कैसे की जाएगी, किसी को बुराई से रोकने के लिए या अच्छाई का हुक्म करने के लिए, वो गुफ्तगू का सलीका और तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आइंदा बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह